بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جو کل سبق پڑھا تھا اس کو آپ نے دہرایا تھا، اسٹڈی کیا ذہن میں جی محموز اور مضاف پتہ اس کی تعریف کا جو بھی ہے. جی ہاں، یعنی میں پھر اس کو مختصر دہراتا ہوں کہ کلمہ جو ہے اس کی معنی کے اعتبار سے پہلی تقسیم کہ ہر کلمہ اس کی کتنی قسم ہے؟ تین. اسم، فعل، حرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ 3 قسمیں کلمے کی. یہ معنی کے اعتبار سے. دوسری ہے مادے کے اعتبار سے کلمے کی تقسیم. مادے کا مطلب ہے یہ مٹیریل جو ہوتا ہے، جو وہ مٹیریل ہے جو اوریجنل حروف ہیں، جو لیٹر حروف ہیں، اصلی حروف جو ہے وہ جو ہے روٹ لیٹر جو ہے وہ اس میں کبھی چینج نہ ہو، وہ اس میں آلویز رہیں پورے ان گردان میں اور ان صیغوں میں روٹ لیٹر ہیں. تو وہ مٹیریل یعنی مٹیریل اس میں قائم رہے، وہ نہ نکلے. ایک چیز اگر کپڑے سے بنی ہے، روئی سے بنی ہے، تو جو بھی آئٹم بنائے روئی اس کے اندر موجود رہے. اگر کہیں لو آ جائے یا مٹی آ جائے تو وہ چیز کا مٹیریل ختم ہو گیا نا. تو یہاں جو ہے نا، جو مٹیریل ہے، جو روٹ لیٹر ہے فا لام کے مقابلے میں، وہ ہر وقت رہیں. تو وہ تقسیم جو ہے معنی کے اعتبار مٹیریل کے حساب سے، مادے کے لحاظ سے وہ کتنی قسمیں ہیں؟ 6. ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ 6 اقسام. ہاں جی، وہ کون کون سے ہیں؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ثلاثی مجرد کون سا ہوتا ہے؟ جو وہ اسم یا فعل جس میں اصلی 3 حرف موجود ہوں. اصلی جو 3 روٹ لیٹر ہیں. جو روٹ لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ رہے، چاہے جتنی نہیں، وہ ہیں کون سے حروف؟ جو اصلی حروف ہے وہ کون سے ہیں؟ جو تین جو روٹ لیٹر جن کو بولتے ہیں، جو بانٹ کے مقابلہ ہے. کس؟ فا عین لام. ہاں، جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے. ہاں جی، وہ روٹ لیٹر ہے، یہ حروف اصلی ہیں. اور اگر ان میں کوئی حرف زائد نہ ہو، صرف وہ 3 ہوں، تو وہ کیا ہے؟ اصلی. وہ ثلاثی کون سا؟ مجرد. ثلاثی مجرد. اور اگر ان 3 حروف سے کوئی حروف زائد ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی. ہاں. اور رباعی مجرد کون سا ہوتا ہے جس میں 4 اصلی حروف؟ کون کون سے؟ جو فا عین لام لام، فا عین 2 لام، 2 لام. فا عین 2 لام، ان کے مقابلے میں جو آ جائے وہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد. اور اگر ان میں سے کوئی حرف زائد ہو جائے ان 4 میں سے تو مزید وہ رباعی مزید فی. اور خماسی مجرد کون سا ہوتا ہے؟ 5 اصلی حروف. وہ کلمہ ہاں جی جس کے اندر 5 اصلی حروف آ جائیں، جو فا عین اور 3 لام کے مقابلے میں ہوں، تو وہ خماسی مجرد ہے. اور اگر کوئی حرف زائد آ جائے اس میں تو وہ خماسی مزید فی ہے. خماسی میں اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. اور ثلاثی اور رباعی میں فعل بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے. رائٹ. تو یہ 6 اقسام بھی ہو گئے، 6 اقسام بھی ہو گئے. اس کے بعد کلمے کی جو تقسیم ہے حرف علت اور حرف صحیح کے اعتبار سے. حرف علت اور حرف صحیح کے اعتبار سے وہ کتنی قسم ہے؟ وہ 7 اقسام. کیا مطلب؟ 7 قسمیں. وہ کتنی ہیں؟ 7. پورے عربی کلام میں، عربی زبان میں کوئی اسم، کوئی فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. پوری عربی زبان جو ہے آپ لے لیں، جب سے بنی ہے جب تک چلے گی،
کوئی مشکل کتاب، آسان کتاب، کوئی کسی کی لینگویج ہو، فرشتوں کی ہو، جنوں کی ہو، انسانوں کی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، انبیاء کی ہو، جو بھی عربی کلام ہے اس میں جتنے بھی اسماء اور حروف اور اسماء اور افعال آئیں گے، اسم اور فعل آئیں گے، وہ سارے کے سارے ان 7 قسموں میں بند ہے، ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگے۔ وہ کوئی اسم جو ہے یا صحیح ہوگا یا معموز ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا ناقص ہوگا یا اجوف ہوگا یا لفیف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ 7ویں، یہ تیسری قسم تھی کلمے کی۔ اب ایک تو آپ کو اس 7 قسموں کے نام یاد ہونے چاہیے، وہ یاد ہے کیسے؟ صحیح، محموز، مضاف، پھر ناقص، اجوف، لفیف، مثال، مثال۔ یہ آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ اور دا بیسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ شعر یاد کریں، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز اجوف، یہ شعر یاد ہو۔ اور حروف علت کون سے ہیں؟ جو کمزور ہو، کون ہے، کون سے ہیں؟ وائی، واو، الف، حمزہ اور یا۔ حمزہ نہیں، الف، الف، واو الف یا۔ اس کا شعر کیا ہے؟ الف واو ہاں، حرف علت، حرف علت، حرف یہ بھی یاد کرنا آپ نے، شعر ضرور یاد کریں۔ حرف علت نام کردند، واو الف و یا را، واو الف و یا را، حرف علت نام کردند۔ آپ کی بک کہاں ہے؟ جی جی، نکالیں نا اس کو۔ حرف علت نام کردند، واو الف و یا را، ہر کرا درد رسد، لاچار گویند وائرا۔ ہاں جی، یعنی حرف علت نام کردند، ان لوگوں نے حرف علت کس کو کہا؟ انہوں نے نام کیا ہاں جی وائی کو۔ وائی جب آدمی کو تکلیف کرتے ہیں تو واو الف یا بولتے ہیں، تو وائی کو حرف علت انہوں نے کہا کہ جس کو بھی تکلیف پہنچے وہ جب منہ سے لفظ نکالتا ہے تو وائی نکالتا ہے۔ تو یہ وائی نکالتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں، تو یہ حروف چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان 26 حروف 29 حروف میں سے یہ 3 حروف کمزور ہیں، اس لیے ان کو حرف علت بنا دیتے ہیں۔ اور باقی جو ہے نا ان کے علاوہ وہ حروف جو ہے وہ حروف صحیح ہے، 26 جو ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب ہمیں جو ہے نا ریوائز کرنا کل کے سبق کو کہ پہلا جو ہے 7 اقسام میں سے کون سا تھا؟ صحیح۔ صحیح کہتے کیا تعریف ہے؟ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ جو حرف علت کے علاوہ اور حمزہ کے علاوہ جو حروف ہیں، جو 26 اور بولے پوری بات بتائیں نا۔ جو جن میں حمزہ نہ ہو یا واو الف یا نہ ہو، کس میں نہ ہو؟ یا جو 26 اور حرف صحیح جو 26 ہیں۔ نہیں ہم نے صحیح تعریف نہیں کی، صحیح کی۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ وہ حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے اور جو یہ حرف علت نہ ہو۔ کس کے کیا نہ ہو؟ حرف علت نہ ہو، کہاں نہ ہو؟ کوئی بھی لفظ میں، کوئی بھی لفظ ہے اس کے جو فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ فاعل لام کے مقابلے میں کیا؟ جو بھی حروف آئیں گے وہ صحیح ہوں گے۔ کب صحیح ہوں گے؟ ہاں آپ بتائیے۔ جو میں نے لکھا، جو آپ نے بتایا تھا، حرف میں حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو اور حرف کو مقرر نہ ہو۔ کس میں نہ ہو؟ یہ ہے صحیح اقسام اس کی۔ نہیں کس میں نہ ہو؟ حروف میں نہ ہو۔
یہ تو کوئی جامع تعریف نہیں ہے. آپ کوئی میری بات سنیں, آپ کوئی اسم یا کوئی فعل یا کوئی کلمہ لے لیں, جی جی کوئی آپ کلمہ, کوئی بھی آپ کلمہ لے لیں, اسم فعل, سنیں تعریف کیا ہے. جی آپ کوئی بھی کلمہ لے لیں, اسم ہو یا فعل ہو, اب اس کا جو وزن ہے فا عین لام, جی جی اس فے عین لام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو, بالکل. فے عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو, ہاں اور فا عین لام کے مقابلے میں حرف مقرر بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ کلمہ جو ہے, ٹھیک. وہ کلمہ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ صحیح ہوگا, اس کو صحیح بولتے ہیں. آپ کو پوری تعریف صحیح آنی چاہیے. ہاں. کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فعل آپ لے لیں, کوئی جملہ لے لیں, کوئی کلمہ لے لیں, کلمہ بولے ورڈ, کوئی ورڈ لے لیں, کوئی کلمہ لے لیں, اس میں جو ہے جو اصلی حروف ہوں گے وہ فا عین لام ہوں گے. بالکل. ان فا عین لام کے مقابلے میں یہ ساری گیم فا عین لام کی چلے جی گی. جی جی فا عین لام کے مقابلے میں جو 3 حروف آ رہے ہیں ان میں سے اگر حمزہ بھی کوئی نہ ہو, کیونکہ حمزہ ہوگا تو معموز بن جائے گا, جی جی اور مکرر بھی نہ ہو, مکرر ہوگا تو مضاف بن جائے گا, اور حرف علت بھی نہ ہو, کیوں حرف علت ہوگا تو پھر وہ اگلے جو ہے نا مثال اور اجوف اور ناقص اور لفیف وہ بن جائیں گے. تو حرف جو صحیح جو ہے 7 اقسام میں سے جو پہلی قسم صحیح ہے وہ کون سی ہے, کہ کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فعل یا کوئی بھی کلمہ یا ورڈ آپ لیں, اور وہ ورڈ جو ہے وہ کلمہ جو ہے اس کا فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف اصلی ہیں ان حروف اصلی میں سے کوئی حرف بھی حمزہ نہ ہو, حرف مکرر نہ ہو, حرف علت نہ ہو. ٹھیک. سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ آپ ذرا دہرائیے اس کو, کوئی بھی دہرایا آپ میں سے. جی کوئی بھی جو کلمہ ہو جس کے حرف اصلی جو ہیں, حروف اصلی, جن میں فا عین لام کے مقابلے میں حروف علت یا حمزہ یا مقرر حرف نہ ہو, جی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح وہ ہوتا صحیح ہوتا ہے. صحیح. کیوں کہ اگر حمزہ آ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ محموز. اگر فا کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو ہو گیا فا محموز محموز الفا. اور اگر عین کے مقابلے میں آ جائے, محموز العین. اور اگر لام کے مقابلے میں آ جائے, محموز اللام. اور اگر حرف مقرر آ جائے, مضاف. کون سا مضاف؟ مضاف. اب مضاف کی 2 قسمیں تھیں, ثلاثی اور رباعی. ہاں مضاف ثلاثی, مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی, پورا لفظ بولے. ہاں تو مضاف ثلاثی کون سا تھا؟ جو عین اور لام کے مقابلے میں ایک ہی حرف ہے, ایک ہی قسم کے 2 حرف آ جائے, ایک ہی قسم کے 2 حرف. مقرر آ جائے. جی جی. ہاں جیسے مددہ. مدد. اوکے. اور دوسرا قلیل. ہاں قلیل. قلیل کیا؟ دوسرا آپ بتا دیجیے, تھوڑی ہیلپ کر دیں ساتھی کی. جی جیسے زلزلہ. نہیں پہلے تعریف بتائے نا. دوسرا کیا ہے؟ رباعی. کیا رباعی کیا؟ مضاف رباعی. دوسرا مضاف رباعی ہے, وہ کیا مضاف رباعی کیا ہے؟ اس میں 2 حرف ہو, اور مطلب ایک قسم کے 2 حرف ہو, اور پہلا حرف فا کے مقابلے ہو اور دوسرا سیم حرف 2 حرف 2 بار ہے. پہلا آپ بتائیے. ایک جو ہے وہ فا اور لام کے مقابلے میں, اور دوسرا عین اور لام کے مقابلے میں. ہاں نہیں, پہلا ہے جو فا اور لام کا, جو پہلی والی لام ہے. ہاں تو پہلی لام بول رہے ہیں. پہلی لام, پہلی لام. اور دوسرا ہے عین اور دوسری لام. کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا ہے اس کے مقابلے میں ڈبل سیم لفظ ہے. سیم لفظ ہے. حرف مقرر, حروف مقرر. مقرر مینی سیم کائنڈ آف لیٹر. جی جی. جو سیم کائنڈ آف لیٹر ہیں 2,
وہ فا اور پہلی لام کے مقابلے میں سیم آ جائیں اور عین اور دوسری لام کے مقابلے میں سیم لیٹر آ جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف مضاف رباعی. جیسے مثال اس کی زلزلہ ہاں زلزلہ سر لفظ تو صحیح بولو نا. زلزلہ زلزلہ یس میں نے آپ سے نہیں لکھے تھوڑی. زلزلہ یا کلکلا یا سلسلہ جی جی یا زحزحہ زحزحہ یا یہ سارے ایک ہی لفظ قسم کے ہیں. چلو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہو گیا. اب آگے جو ہے نا یا ایک اور بات جو ہے درمیان میں آ گئی تو وہ بھی آپ کی کتاب پر لکھی ہوئی ہے. بدا کے جہاں کے بدا کے ہے نا بدا کے دیکھیں یہ جہاں مضاف آیا نا جہاں مضاف ہے وہاں بدا کے لکھا ہوا ہے. بدا کے لکھا ہوا ہے محمود الفاظ مڈل میں مڈل آف دا حرف لیٹر مڈل میں ہوگا کہیں بدا کے. بدا یار جہاں مضاف لکھا ہوا ہے نا مضاف کی تعریف ہاں، اس یہ لکھا اس صفحے پر ہے. ہاں یہ لکھا ہو نہیں اگلے صفحے پر ہونا چاہیے. نہیں یہ مضاف انس کے حرف اور حس کے اصلی حرف میں. اچھا اگلے صفحے پر اس نہیں آگے نہیں پیچھے یہ مڈل میں ہوگا نا مڈل میں بدا کے حرف ہے کہ ہم چو عصا استادہ شباد نوشتہ شباد. نہیں یہاں پہ آپ کو بدا کے نہیں مل رہا یہ یہاں لکھا ہوا کیا پڑھے عبارت پڑھے. بدا حرف ہے کہ ہاں ہم چو رد کتابت چوں عصا عصا استادہ نوشتہ شباد. ہاں دکھائیں ان کو کہاں ہے ان کو بھی بتائیں. یہ لکھا ہو بدائے والا جو ہاں بدا کے. پیچھے پیچھے اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ بدا جہاں بدا کے یا بدا جہاں بدا یا بدا کیا ہے وہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبردار. ہاں جہاں فارسی میں بدا ہے بدا کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. جہاں بدا کے فارسی میں آئے یا بدا ہے یا بدا کے آئے وہاں جو ہوتا ہے جیسے بجلی کے کھمبوں پر لکھا ہوتا ہے خبردار ہاں ہاں لکھا ہوتا ہے نا بجلی کے کھمبوں پر وارننگ. جی ہاں جی یا ریڈ میں وارننگ لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بی کیئرفل. ہاں وارننگ. تو یہ فارسی زبان میں بی کیئرفل ہے. ہاں جی کہ کوئی ایک بڑی اہم نقطہ جو ہے نا کتاب والا لکھنا بتانا چاہتا ہے آپ کو اس لیے اس کو سو کر نہیں پڑھنا جاگ کر پڑھنا. وہ یہ بتا رہے ہیں بدا کے حرفے کے کوئی حرف جو ہمچو عصا ڈنڈے کی طرح. ڈنڈا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے یہ عصا ہے نا. ہاں جی وہ حرف یعنی الف با تا سے لے کر یا تک یہ جو 29 حروف ہیں الفابیٹک اس میں حروف تہجی جو ہیں ان میں کوئی حرف جو ہے وہ ڈنڈے کی طرح سیدھا لکھا کھڑا ہو. ڈنڈے کی طرح کون سا حرف سیدھا ہے؟ الف ہاں الف ہاں کیا ہے؟ الف. یعنی ان 29 حروف میں کوئی حرف جو ڈنڈے کی طرح عصا کی طرح سوٹی کی طرح سیدھا کھڑا ہو اور تلفظ میں پڑھنے در تلفظ بولنے میں متحرک نہ ہو. متحرک یعنی آ ای شا شی یہ متحرک ہے نا ایسا بھی نہ پڑھا جائے. آ او اے ای نہ پڑھا جائے. یا ساکن با زغتا باشد یا ساکن جو ہے ساکن ہو تو جو جھٹکے نال پڑھا جاتا ہو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہو. جیسے حمزے پر جب الف پر جزم آ جاتی ہے تو کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہو نا ای پڑھتے ہو یہ جھٹکا ہے. ہاں جی یعنی کوئی حرف جو ڈنڈے کی طرح لکھا ہوا ہو ہاں جی سوٹی کی طرح لکھا ہوا ہو اور تلفظ میں متحرک ہو یعنی اس پر آ ای او کر کے پڑھا جاتا ہو یا ساکن ہو لیکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہو. ہاں جی وہ کیا ہے؟ حمزہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا. اب اگر آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں جو پہلا حرف آتا ہے سورۃ فاتحہ کا الحمد
कभी देखा आपने अलहम्दो कैसे लिखा होता है? उसका पहला लफ्ज क्या है अलहम्दो का? अलिफ अलहम्दो का पहला हरफ क्या है? अलिफ अलिफ हमजा अलिफ इसकी तरह है ना, जी जी इसकी तरह है, जी लेकिन ऊपर क्या है? ज़बर जबर है। जी तो वो क्या है? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक यानी जिस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, उसको क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक हर्फ मुतहर्रिक। तो वो अलिफ जो है, वो अलिफ की तरह जो सोटे की तरह डंडे की तरह लिखा हुआ है, वो मुतहर्रिक है। और उसको जब मुतहर्रिक करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आ, बा, ता, आ, ई, उ, ई, अल, इस तरह करके पढ़ेंगे ना, क्योंकि हरकत है उसके ऊपर। लेकिन वो है अलिफ इस तरह करके लिखा हुआ। इन्होंने अलिफ नहीं बोला, इन्होंने बताया कि कोई हरफ जो अल्फ़ाबेट में से डंडे की तरह सीधा खड़ा हो और उस पर हरकत हो, हाँ हाँ या वो उसके ऊपर जज़म हो यानी साकिन हो, बिल्कुल और उसको पढ़ा जाए झटके के साथ, या उसको पढ़ा जाए झटके के साथ, तो वो क्या होगा? हमजा। हमजा हाँ उसको अलिफ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हमजा। उसमें फर्क क्या है? कभी हम अलिफ कहते हैं उसी को, कभी नहीं नहीं नहीं, हाँ है आप अलिफ कहते हैं अपनी उर्दू और पंजाबी जुबान में, अरबी में नहीं है हम अरबी की ग्रामर बयान कर रहे हैं, लुगत अरब का कानून बयान कर रहे हैं। तो लुगत अरब में जो अलहम्दो पर अलिफ है, जो शुरू में अलिफ है, हाँ जी, चूँकि हम अलिफ इसलिए कह रहे हैं कि हम पंजाबी में बात कर रहे हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं जो उसको सारी ज़िंदगी अलिफ ज़बर लाम अल पढ़ते आ रहे हैं। अलिफ ज़बर लाम अल नहीं है, हमजा ज़बर लाम अल है। अरबी का कानून यही तो बताने चाह रहे हैं बिदा के कहकर, हाँ जी, कि जो झटके के साथ पढ़ा जाए, या जो अलिफ पर जो अलिफ की तरह लफ्ज़ लिखा हुआ हो, उस पर अगर हरकत आ जाए या जज़म आ जाए, जो झटके के साथ पढ़ा जाए, वो क्या होता है? हमजा। हमजा और अगर डंडे की तरह लिखा हुआ हो और उस पर ज़बर ज़ेर भी ना हो, मुतहर्रिक भी ना हो, और उसको झटके के साथ भी ना पढ़ा जाता हो, वो क्या है? अलिफ। वो क्या है? अलिफ। अब मैं बताता हूँ अलिफ की दोनों की मिसाल क्या है। अलहम्दो, ये अल क्या है? अलिफ ये जो जिस पर ज़बर है वो क्या है? हमजा। वो क्या है? ये जो अलहम्द का पहला अलिफ जिसको आप अल पढ़ रहे हो, ये क्या है? हमजा हमजा। ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा। अब अरबी ग्रामर में क्या है? हमजा। हमजा। अब आगे देखें, तो हमने अभी ये कहा कि जिस अलिफ पे ज़बर है वो मुतहर्रिक, तो उसे अलिफ पढ़ेंगे, नहीं, हमजा। नहीं नहीं, हमजा पढ़ेंगे। ये इसको पढ़े ना, हरफे के हम चू असा इस्तादा शवद, शुरुआत दर तलफ़ुज़ मुतहर्रिक, मुतहर्रिक, बोलने में मुतहर्रिक हो, या साकिन बाज़गता झटके के साथ ज़ख्ता हाँ बाशद हो, बाशद तो वो क्या है? हमजा अस्त। हमजा अस्त वो हमजा है। हाँ और अगर साकिन हो साइलेंट साइलेंट हो, बगैर ज़गदे के हो, बगैर झटके के हो, अगर साकिन हो बगैर झटके के हो, अलिफ अस्त। अलिफ अस्त हाँ लिखा हुआ समझ गया, उल्टा मैंने लिख दिया था। हाँ, अलिफ अस्त। जी जैसे मिसाल इसकी आगे देख क्या क्या लिखी है? कालू व मालना लिखा हुआ है, वो मालना है कि नहीं? भैया तो लिखा मिसाल नहीं दी आखिर में, एंड में दूसरी लाइन के बाद। पढ़े मेरे साथ, सुने उसको, मैं पढ़ रहा हूँ। हरफे के हम चो असा इस्तादा नविश्ता शवद ओके व दर तलफ़ुज़ मुतहर्रिक या साकिन बाज़गता बाशद हमजा अस्त। ठीक है आगे क्या है? वो अगर वो अगर साकिन बेज़गता बाशद बाशद अलिफ अस्त। हाँ चूँ है? नहीं, वो खत्म। मुज़ाफ मुज़ाफ अंस के नहीं नहीं नहीं, मुज़ाफ अच्छा के अच्छा, मिसाल नहीं दी उन्होंने, वो तो मिसाल मिसाल नहीं, नहीं मेरे पास मिसाल है। कालू वमा लना, वमा कैसे पढ़ते हैं आप? वमा कैसे लिखते हैं? वाव मीम अलिफ वाव मीम अलिफ। अलिफ। अब जब माँ आपने पढ़ा हाँ हाँ तो जो अलिफ है उसको झटका दिया, नहीं, नहीं यानी आपने मीम को पढ़ा है, अलिफ का पढ़ना आपने मालूम भी नहीं कराया।
یعنی کیا کیا, تھوڑا سا اس کو کھینچ دیا, وما وما, بس جھٹکا تو نہیں دیا. جھٹکا کیا ہوتا ہے, ما, معنی. ہاں یہ جھٹکا ہے. جی اور اگر الف پر آپ زبر پڑھتے تو کیا ما آ ہوتا, ما آ. لیکن آپ نے حمزے الف کو میم کے ساتھ پڑھا ہے, کیونکہ الف جو ہے, حمزہ جو ہے, یہ الف جو ہوتی ہے یہ اکیلے نہیں پڑھی جاتی, صحیح بات ہے. یہ اکیلے نہیں پڑھی جاتی. آپ اکیلے الف نہیں پڑھ سکتے, اس کو کس کے ساتھ پڑھیں گے, کسی کے تابع کر کے پڑھیں گے. جیسے ما, آگے لنا, نون کے آگے بھی الف ہے نا, لنا. جی جی. شیاطین لکھتے ہیں آپ, شیاطین میں کیا ہوتا ہے, شین یا آگے الف, شیا یا کے بعد بھی الف ہے نا, ہاں تو یا جھٹکا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, الف پر حرکت بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, جھٹکا بھی نہیں ہے. یہ یا کے ساتھ پڑھی جائے گی, اکیلے نہیں پڑھ سکتے آپ, لمبا کر دیں. لمبا کریں گے اس کو, صحیح بات ہے. تو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے. تو یہ الف ہے. اور اگر جھٹکا آ جائے, جیسے اہ دے نصرا, اہ دے, اب اہ دے زیر ہے, الف پر زیر ہے نا, تو یہ حمزہ بن جائے گا, یہ الف نہیں کہیں گے اس کو. اہ دے. الحمدو, یہ کیا پڑھیں گے, ال کو جو پہلا ہے کیا پڑھیں گے اس کو, حمزہ. حمزہ. اور اہ دے میں جو الف کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا, حمزہ ہوگا. تو الف جو ہوگی اس پر نہ زبر ہوگی, نہ زیر ہوگی, نہ پیش ہوگی, اور نہ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. قرآن مجید کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے اس طرح کی آ جائیں گی, جو آپ اس کو قرآن مجید آپ دیکھیں, آپ جہاں بھی پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں. جیسے لا یعلمون آتا ہے, لا یعلمون, تو لام کے آگے کیا ہے, الف ہے یا حمزہ ہے, ہاں الف ہے. کیوں کہ وہاں نہ جھٹکا ہے اس الف پر, اور نہ اس پر کوئی ایسی کوئی چیز ہے. اب آپ اللہ لکھیں, اللہ, اللہ, اللہ کی اللہ میں پہلا حرف کیا ہے, حمزہ ہے. جب زیر آ جائے گی تو کیا ہوگا, حمزہ ہوگا, وہ زیر نہیں ہوگی. اولم, علم ترا, علم ترا, یہ کیا ہے, یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے نا. کل یا ایو, یا ایو, یا کے ساتھ الف ہے, اور ایو میں پہلا الف ہے اور نیکسٹ ون حمزہ, نیکسٹ ون حمزہ ہے. ہاں جی. احد, قل هو اللہ احد, یہ حمزہ ہے. احد کیا ہے, حمزہ ہے. ہاں جی. تو عربی میں یہ فرق ہے. ہاں جی. قرآن میں یہ نہیں ہو ہر ایک جگہ پہ نہیں, اللہ ہو, جب سے اللہ لکھا ہوتا ہے, اللہ میں جو پہلا حروف ہے وہ کیا ہے, حمزہ لکھا. حمزہ. عربی گرامر میں جو ڈنڈے کی طرح سیدھا لکھا ہوا ہو یا حمزے کی طرح لکھا ہو, جس پر زبر زیر پیش آ جائے یا وہ آ جائے, اس کے اوپر جھٹکا آ جائے, جزم آ جائے, تو وہ حمزہ, وہ کیا ہے, وہ حمزہ ہے. اور اگر سائلنٹ ہو, آرام سے پڑھی جائے, تو وہ کیا ہے, الف. یہ ساری جہاں بھی آپ پڑھیں قرآن مجید میں, اللہ زینہ, جب اللہ زینہ پڑھیں گے, آیات پڑھیں گے, یہ کی تو بے شمار مثالیں ہیں. تو اب یہ قاعدہ پتہ چل گیا نا اب آپ کو. تو اب آپ جو ہے نا حرف علت میں واو الف یا ہے, حمزے کا اس کا کوئی تعلق نہیں. حرف علت 3 ہے, واو الف یا, اور محموز میں حمزہ آئے گا, الف نہیں. محموز میں فا کے مقابلے میں, عین کے مقابلے میں, لام کے مقابلے میں جب حمزہ آئے تو وہ محموز الفا, محموز العین, محموز اللام بنے گا. آگے سمجھ. آگے کتنے ہفت اقسام میں کتنے ہو گئے, 2. کیا 2 Oh 3 بتائیے جی, بتائیے. صحیح, محموز اور مضاف. ہاں, صحیح, محموز اور مضاف. اب چوتھا جو ہے نا اس میں مثال ہے. مثال, مثال بالکل آسان ہے. اگر فا کلمے میں اسم یا فعل, دو ہی چیزیں آئیں گی, اسم یا فعل. اسم یا فعل میں
جو اصلی جو روٹ لیٹر ہے یعنی فا لام کے مقابلے میں جو ہے وہ حروف اصلی، اگر فا کے مقابلے میں واو آ جائے، اگر فا کے مقابلے میں وا آ جائے وہ مثال واوی. واوی. اس کو پھر ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں پھر کہہ سکتے ہیں جو فا لام ہیں اصلی جو بانٹ ہیں جو وزن ہے فا لام، اس کے مقابلے میں حروف اصلی آتے ہیں نا. اگر وہ حروف اصلی میں فا کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے، جیسے حمزہ آیا تھا فا کے مقابلے میں، اگر فا کے مقابلے میں واو آ جائے حرف علت میں سے تو مثال واوی ہوگا وہ. جیسے واوی. وعدہ، وعدہ کا کیا وزن ہے؟ فاعل. وعدہ فاعل. وعدہ کا کیا وزن ہے اپنا علی مامور صاحب؟ فاعل. وعدہ، وعدہ، وعدہ فعدہ فا فعدہ تا دال کہاں سے آ گئی؟ فاعل. او فعلہ یا فعلہ فعلا. فعلہ تو واو کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ فا واو کس کے مقابلے میں فا ہے؟ فا. تو یہ کیا ہے؟ مثال واوی. واوی یعنی واو والا جو ہے نا، واو آ گئی تو مثال واوی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. وعدہ. اب اگر اسم بنانا ہو تو وعدن، وعدن کا وزن کیا ہے؟ فاعل. فعلن. جی. تو یہاں تنوین آ گئی نا تو اسم بن گیا. اور لیکن واو فا کے مقابلے میں آئے تو یہ اسم واوی ہو جائے گا. وعدن اسم واوی اور وعدہ فعل واوی. فعل واوی. لیکن ہے کون سا؟ مثال. مثال. مثال واوی. یہ کیا ہے؟ مثال واوی. مثال واوی. اور اگر فا کے مقابلے میں یا آ جائے تو مثال یائی. یائی. جیسے یاسرا. فعلہ یاسر کیا فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہوگا. فعل ہوگا. فعل ہے. ہاں فعل ہے. تو یہاں فا کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا تو یہ کیا ہے؟ مثال مثال یابی یائی. یائی یائی. یائی یائی یا ای. یا ای یا ای. اچھا. یا ای یا والا. ٹھیک ہے. اب اس کی قرآن میں مثال میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کو سوچنا ہوگا. ہاں جی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسر. یسرن. اس کا وزن کیا ہے؟ یسرن. فعلن. زور سے. فعلن فعلن. ہاں. تو یہ کیا ہے؟ مثال یائی. مثال مثال یائی. یائی. ہاں. مثال یائی. پورا قرآن آپ کے سامنے ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں آپ کو لطف آئے گا یہ قرآن جی کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کہ عربی گرامر میں کیا ہے. اس کے بعد جو ہی آپ کو ان گرامر کا پتہ چلے گا، پھر سے آپ نحو پڑھیں گے اس کا پتہ چلے گا، پھر تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اس کا پتہ. جب یہ سارے علوم پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو وہ سمجھیں گے جو اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا. بے شک. آپ بتائیے ایک جاہل آدمی جو صرف اردو کا ترجمہ پڑھنے والا ہو، کسی کا لکھا ہوا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے کہے ہمارے ساتھ بات کرو تو آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کو، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اصل حروف کیا ہے، اس کا گردان کیا ہے، یہ حروف کیسے بنا ہے، گرامر میں کیا ہے، آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں سمجھ پائے گا وہ. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اس کو نہیں پتا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہاں یہ بڑی بیسک بات ہے جو. تو اس کو کیا بات کریں گے آپ اس سے؟ ہاں صحیح ہے. تو اس لیے ہم تو ایسے آدمی کے ساتھ کبھی فضول سال کھپاتے نہیں ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ علم کیا چیز ہوتی ہے. ہاں تو میں نے کیا کہا اب یسرن ہے. ہاں یسرن. ہاں یسرن بھی ہے. یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا، یہ ووضعنا، یہ وضع یہ وہ آ گیا مثال واوی. مثال واوی ہے. ہاں ووضعنا عنک وزرک فعلک وزرک مثال واوی. وا یعنی جب بھی وہ فا کے مقابلے میں آئے گا اس کو
فا کے مقابلے میں واو آئے گا مثال واوی. مثال اسم ہے کو تو اسم فعل ہوگا تو فعل. یہ وزرک میں ہاں یہ 4 حروف ہیں کس میں؟ وزرک میں. ہاں تو کاف جو ہے نا کاف ضمیر ہے, کاف فعل کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہ آگے نا 70 ضمیریں ہیں, 70 ضمیریں ہیں. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتے انتما انتنا انا نحنو 14 یہ ہو گئی. جی جی ہاں لی لنا لکا لکما لکم لکے لکما لکنا لنا لنا نحنو یہ 14 یہ ہو گئی, 28 ہو گئی. 28 ہو گئی. ہاں جی تو اس طرح کر کے نا یہ ابھی یہ 70 یہ ہیں. اچھا اچھا تو یہ 70 ضمیریں جو آتی ہے نا تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 70 آپ کو اس کو کس طرح استعمال کریں گے, کس طرح کا جملہ کلمہ اس میں آئے گی. یہ ناو کا مسئلہ ناف ہے, کا مسئلہ. اچھا 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 اچھا. یہ ناو کا ہے. تو یہ وزرا کا جو ہے نا وزر. کا کما کم, یہ کا ایک مخاطب کے لیے, تو وزر. تم دو تم سب, تو ایک عورت تم 2 عورتیں تم سب عورتیں. ہاں جی تو یہ جو ہے نا وزرا کا, تو کاف سیپریٹ ہے. یہ زائد ہے. وزر جو ہے نا وزر جی جو وزر ہے جی یہ فعل یہ آپ کا اسم ہے تو یہ فعل. مصدر ہے. ہاں وزر فعل, جی اس کا وزن جو ہے نا فعل ہوگا. فعل. وزرا کا فعلا کا, یہ واوی ہے. یہ واوی ہے. واو آ گیا اس کے اندر. ہاں جی تو اتنا خوبصورت ہے. یہ ہم آپ سے پوچھ جب یہ ختم ہو لے تھوڑا سا آگے پھر ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت دیں گے, کہیں گے اس میں بتاؤ کہ صحیح کون سا ہے. یہ خود بتائیں گے, آپ مجھے خود بتائیں گے پورا, یہ معنی بتائیں گے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک, آپ فارسی زبان میں یا اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر کے ایک لفظ کا میں بتائیں گے آپ. تو مثال واوی کی مثال وعدہ, اور مثال یائی کی مثال یا سرا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. جی اب آگے جو ہے یہ کتنے ہو گئے؟ 4. 4 کے 2. ہاں 4 ہو گئے نا, 4 ہو گئے نا. ہاں تو 2 جو ہے وہ تو نہیں, 2 نہیں, وہ ایک ہی ہے نا, اس کے 2. اچھا چلو آگے چلیں. آگے آئے گا اجوف. میں مثال میں الف کا کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں مثال لالی. نہیں الف کو نہیں, الف نہیں, الف اچھا کا نہیں, الف نہیں, صرف الف واو نہیں. یا ہے. ہاں الف کا نہیں آئے گا, الف کا کہیں نہیں آئے گا, واو اور یا کا ہی آئیں گے. واو کی کیا مثال؟ وابدانا رائٹ. جی آگے کون سا ہے؟ اجوف. اچھا 7 اقسام میں سے آگے کون سا ہے؟ اجوف. عربی زبان میں یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ معنی کے حساب سے چلتے ہیں. آپ نے پتا ہے کہ مولانا کے جوف کس کو بولتے ہیں؟ جوف. بڑھاپے. ہاں بڑھاپے کو. نہیں جوف, جیم واو فا, جوف. یہ جو گندم کی نہیں, جوف بولتے ہیں پیٹ کو. جوف کس کو بولتے ہیں؟ اچھا پیٹ کو. جوف کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ کو عربی میں. عربی میں. جی جی اور جوف اور پیٹ کہاں ہے؟ درمیان میں. کہاں ہاتھ لگائے نا, یہ مڈل میں ہے نا. مڈل میں. ہاں ہاں مڈل میں جی ہے. جی. اور فا این لام کا پیٹ کون سا ہے؟ عین. عین. ہاں سمجھے میری بات؟ میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں آپ کبھی نہیں بھولیں گے. جوف کہتے ہیں پیٹ کو, ٹھیک ہے. اور پیٹ ہے مڈل میں, اور فا این لام کا پیٹ کون سا ہے؟ عین. این کے مقابلے میں واو آ جائے تو اجوف واوی, اور یا آ جائے تو اجوف یائی. کیا بات. اجوف واوی کی مثال, اجوف واوی جو عین کے مقابلے میں واو آ جائے. اسم کی مثال قولن. اچھا مثال اس کی قول. قولن. قولن کی کیا سپیلنگ ہے؟
Qaf, waw, lam. काव वाव लाम, या तो कौलन इसम है, हैं? इसका वजन क्या होगा? फाइलुन फालुन। तो वाव किसके मुकाबले में है? एन के आइन मुकाबले तो ये क्या होगा? Ajwaf, wawi. अजवफ वावी। वावी और बैउन, बैउन, बा या ऐन, बैउन, बै होता है यानी चीजों को Kharidna. नहीं बेचना, बेचना। Yeah, bechna, yeah. शरा होता है खरीदना, चीजों को बेचना, बैशरा। तो बैउन जो है ये कौन सा है? अजवफ अजब याई याई, जाई याई। याई अब जो है ना ये इसम है, तो इसका फेल कौन सा होगा? अब यहाँ तालील लगी हुई है, ये फिर और लंबा काम हो जाएगा, मैं आपको उसमें नहीं फंसाना चाहता, लेकिन इसका ये जो कौलन है ना, ये काला जो है ना, काला 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 रसूलुल्लाह है, काल अल्लाह ताला, ये काला का लफ्ज जो आता है जी जी ये है कावला एक्चुअली। ये एक्चुअली क्या है? कावला। तो कावला जो है, जो असल है काला कावला है, तो वाव ऐन के मुकाबले में है, तो कावला क्या है? अजवफ वावी। वावी इवन आप इसको काला भी पढ़े ना जी तो भी फिर भी ये अजवफ वावी है, क्योंकि आप इसको असल की तरफ लाएंगे तोड़कर। अब काला, मैं मिसाल के तौर पर आपसे पूछे कि काला क्या सीखा है, तो आप देख रहे हैं कि अलिफ है जो ऐन के मुकाबले में है, काला, ठीक है, काला में अलिफ ऐन के मुकाबले में है, हाँ लेकिन आप इसको अजवफ वावी कहेंगे। क्यों? कि अगर आप सरफी हैं, आपको सरफ आती है, तो आपको पता है कि असल में काला जो है ये कावाला है, कावाला तो कावाला जब है तो आप इसको अजवफ वावी कहेंगे, आप इसको और कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे, चाहे वो काला में है। हाँ काला में उसमें वो भी आ रहा है सही है ना? कावाला के अंदर या इसी तरह बा है, बा अलिफ ऐन, जब मैं पूछूंगा कि बा कौन सा सीगा है, तो आप इसको अजवफ याई कहेंगे, क्योंकि ये असल में आप कहेंगे बा जो असल में बाया था, ओ अच्छा तो कानून लगा कि या को अलिफ से बदला, बाया बाया असल में बाया था, तो या को अलिफ से बदला तो बा बना। बन गया अब बाया आप नहीं कहीं नहीं देखेंगे, अब बा पढ़े बा पढ़ेंगे, जी लेकिन जब मस्तर बनाएंगे तो बैशरा कहेंगे, बै कहेंगे, जी जी या की तरफ असल की तरफ लौट आएगा, सही बात तो ये अजवफ याई है। बैउन भाई हाँ बैउन, बैउन उन, फालुन ये आखिर में हमजा है। ऐन है बाबा, आइन Ain. अच्छा भाई Bay'un. उन, बैउन बैउन। ये कितने हो गए अब? 5 Bunch. 5 हो गए। 2 more. अच्छा, अगर नाकिस, नाकिस, माशाल्लाह नाकिस हाँ जी नाकिस, नाकिस किसको कहते हैं उर्दू में? जैसे faulty, broken. हाँ, जैसे टूटा हो. टूटा हुआ, नाकिस. हाँ नाकिस हाँ जी, मुकम्मल ना नामुकम्मल को क्या बोलते हैं? नाकिस। नाकिस। लेकिन आप ये देखें कि वो जो नुक्स उसका होता है वो किस तरफ हो तो आप उसको नाकिस बोलते हैं। नाकिस जो आपने कहना है टूटा हुआ हो, तो क्या दरमान से टूटे हुए के नाकिस बोलते हैं, या एक साइड पर टूटे हुए के नाकिस बोलते हैं, या किसको बोलते हैं? साइड वाले। साइड वाले को। इसकी मिसाल है जैसे घोड़ा हो, गधा हो, खच्चर हो, बंदर हो, हाँ जी, या कोई ऐसी चीज़ हो उसकी दुम काट दी जाए तो नाकिस हो गया हाँ तो क्या हो गया वो? नाकिस। नाकिस नाकिस। सही बात दुम कटे को क्या बोलते हैं? लुंडे को। यानी दुम कटे को क्या बोलते हैं? नाकिस। नाकिस और दुम किस तरफ होती है? पीछे और- आखिर में हाँ आखिर में होती है ना। और फेल लाम में आखिर में कौन सा है? लाम Lam. लाम। हाँ, तो लाम के मुकाबले में जब वाव या आ जाए तो वो नाकिस बन जाता है। क्या बात है लाम के मुकाबले में वाव आ जाए तो क्या बनेगा? नाकिस वावी। नाकिस वावी हाँ और या आ जाए तो नाकिस याई। अब अगर इत्तेफाक हो कभी ऐसा, अपना क्या नाम है, मौलाना अली महमूद साहब और मौलाना मदनी साहब, आप कहेंगे जी हमारे साथी हैं दाऊद साहब,
یہ ہماری دعوت کریں. تو آپ کہیں جی دعوت تو تب کھائیں گے, پہلے آپ دعوت بتاؤ کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے. جی دعوت اس کا وزن کیا ہے؟ فعالت فعلت. فعلت دعوتن. فعالت دعوتن. جی دعوتن کیا وزن ہوگا؟ دعوتن ہاں. فعلن فعال. دال کے آگے 4 حروف ہے نا, ہاں، الف ہے. تو ادھر بھی 4 لاؤ نا. اچھا فعللن نہیں فالتن فا فعل فا کے دال کے مقابلے میں فا, جی عین کے مقابلے میں عین, عین واو کے مقابلے میں, لام کیونکہ ناقص بنانا ہے نا, ہاں لیکن زبر سے اسی طرح آنی ہے, اس میں کمی نہیں آنی. اچھا دعوا دعوت دعوتن تن فعلتن فعلتن. فعلتن تو دعوت اب اگر یہ کریں تو یہ ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ پوچھیں بھی دعوتن ہفت اقسام میں کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ کون سا ہے؟ ناقص واوی ناقص واوی. لیکن دعوت میں نقص نہیں ہونا چاہیے. تو دعوتن جو ہے یہ اسم ہے, یہ کیا ناقص واوی ہے. ہاں جی فعللن یا لیکن لام لگ اس کے اندر ہاں, لام کے کلمے کے مقابلے میں واو واو آئی ہے نا. تو اب یہ جو ہے نا آپ اس کو جو صیغہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, کیونکہ یہ جتنے بھی اجوف واوی یا یائی ہے یا ناقص واوی یا یائی ہے اس کے اندر قانون لگتا ہے اور وہ واو اور یا الف سے بدل جاتی ہے. تو اصل میں یہ کہ جیسے نا دعا یدعو, دعا یدعو, دعا دعا جو ہے اصل میں دعوا تھا, دعوا یدعو, دو ہوتے ہیں یدعو نہیں ایک واو بابا, اچھا، دعوا دال عین واو, دعوا ٹھیک ہے فعلا. ٹھیک ہے یدعو مضارع ہے, یدعو یفعلو, ٹھیک ہے. ہم، تو دعوا میں قانون لگ کر دعا بنا. اس لیے میں وہ مثال آپ کو نہیں دی کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ابھی تھوڑے دیر ہم آپ کو اسم کی مثال دی, دعوتن فعلتن, کہ واو جو ہے نا لام کے مقابلے میں آئی ہے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ ناقص واوی. ہم، اور ناقص یائی کیا ہے؟ رمیون. رمی کرتے ہیں نا, رمی. جی تو رمی کی کیا سپیلنگ ہے کہ رامیم یا رامیم یا رمیون. تو رمیون میں لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا یا. تو یہ کون سا ہے؟ ناقص یائی ناقص یائی. سمجھ آئی؟ کتنے ہو گئے؟ 6 6 ہو گئے. ایک رہ گیا, جی جی لفیف وہ ہے لفیف. لفیف جو ہے نا وہ ہوتا ہے جہاں ایک کلمے میں 2 حرف علت آئے. پہلے تو تھا نا ساری مثالیں ایک کی, ہاں. اب مثال لفیف اس کو کہتے ہیں جہاں ایک کلمے میں 2 حرف علت آئے, واو اور یا. یہ 2 ہی زیادہ تر آتے ہیں نا. جی جی تو واو اور یا جب ایک کلمے میں 2 حرف علت آئیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفیف. لفیف اب لفیف کی 2 قسمیں ہیں. جی جی ایک ہے لفیف مفروق ہم، اور ایک ہے لفیف مقرون. لفیف مرفوع مفروق 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 پہلا لفیف مفروق. مفروع اور لفیدوا لفیف مقرون. لفیف کی کیا تعریف ہے؟ جس میں 2 حرف وہ کلمہ جس میں 2 حرف علت ہے 2 حرف علت آئے. جو حرف علت ہے اب جو ہے نا یہ 2 قسم ہے, جی لفیف مفروق اور لفیف مقرون. مقرون اگر 2 حرف علت سیپریٹ آئیں, اکٹھے نہ آئیں, ہم، تو لفیف مفروق. مفروق فرق والا, جہاں فرق ہو. دا 2 vowel لیٹر کم سیپریٹ. تو سیپریٹ کیسے ہوگا؟ وزن کیا ہے؟ فا ان لام. ایک فا کے مقابلے میں آئے واو, ٹھیک ہے, اور لام کے مقابلے میں یا ہے, تو سیپریٹ ہو گئے نا, ہم، اکٹھے نہ آئے. تو یہ کیا ہے؟ لفیف
مفروق. سیپریٹ آئے دونوں. اچھا. فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ جائیں تو یہ کیا ہے؟ لفیف مفروق. جیسے وقیتو، واو قاف یا تا، وقیتو. وقیتو. وقیتو اس کا وزن کیا ہے؟ وزن بتائیے مجھے. وقیتو. فعلتو. فالتو. ویری گڈ. اب فالتو جب پورا بولے تو اب فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ واو. واو. اور لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا. یا. تو دونوں سیپریٹ ہے نا، جی. کٹھی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ لفیف مفروق. فرق والی، یعنی فرق ہے، اکٹھے نہیں ہے. ہاں. مفروق فرق. فرق کیا ہوا، یعنی سیپریٹڈ. There is two letter, vowel letter is separated. Waw and ya against fa kalma and lam kalma. Waqaito. جی Right? جی Understand that? جی اور اگر حروف علت جو ہے جی یہ اکٹھے آ جائے تو وہ کیا ہوگا کہ لفیف مقرون. مقرون مین کرن سے ہے، جو ملا ہوا ہو. کیا کیسے بولیں گے آپ جو دو حروف، دو جو واول حروف ٹوگیدر آ جائے؟ یا تو وہ فا اور عین کے مقابلے آ نہ جائے. نہ، عین اور لام کے مقابلے میں. اچھا، صرف عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے. اچھا، اس میں عین اللام کے مقابلے. عین اور لام کے مقابلے میں. اچھا. کوا. ہم؟ کوا. نہیں توئی تو توائی. جی تو واو یا تا، توئی تو میں نے لپیٹا، توئی تو. تو واو یا تا، اس کا وزن کیا ہے؟ تا. نہیں وزن کیا ہے اس کا توئی تو کا؟ فعلتو. فالتو. ویری گڈ. تو یہاں عین اور لام کے مقابلے میں واو اور یا ہے. ٹھیک ہے، عین اور لام کے مقابلے میں. تو یہ لفیف کون سا ہے؟ لفیف مقرون. فعل تو. ہاں. فا کے مقابلے میں پھر کیوں نہیں آتا؟ لمبا ہو جائے گا سبق. فا کے مقابلے میں بڑا لفظ ہے، وہی جس طرح تھا واو اور یا. لمبا ہو جائے گا سبق. جس طرح تھا. اچھا ٹھیک. وہ ایک کوشچن تھا میرا. لمبا ہو جائے گا. ہمارے پاس جواب ہے اس بات کا. اچھا. ہاں مطلب یہ پڑھائی سب پڑھایا جاتا ہے نا. ہاں. یہ سوال گڈ سوال کیا، وہی میرے بھی. لیکن لمبا ہو جائے گا. میں جو ہے نا کل پر رکھ لیتے ہیں اس کو نا. کل جب پڑھائیں گے تو اور بھی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں تو کل اس کو مکمل کریں گے. آپ کو یاد بھی رہے نا. آپ کو اسٹڈی تو آپ گھر کرتے نہیں ہیں تو وہی جو یہاں آپ کو پڑھا دیتے ہیں وہی آپ یاد رکھتے ہیں. ہاں جی. تو اب 7 قسمیں ہو گئی نا. پہلی تقسیم کلمے کی باعتبار معنی کے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ 6 اقسام. کہ کلمہ ڈیوائڈیڈ ٹو 3 قسم which is the اسم فعل and حرف. This is the first division of kalima, اسم فعل and حرف. Second division of کلمہ باعتبار مادے کے اور باعتبار مٹیریل کے، with the material. وہ کیا ہے؟ اس کو 6 اقسام بولتے ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. اور تھرڈ ڈویژن آف کلمہ باعتبار حرف علت اور حرف صحیح. دیٹ از 7 کائنڈ آف تھنگز: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف.
یہ 7 قسمیں ہیں. اب جو ہے معموز وہ 3 قسمیں تھیں, جی مثال 2 قسمیں تھیں, مضاف 2 قسمیں تھیں, اجوف بھی 2 قسمیں تھی واوی اور یائی, ناقص بھی 2 قسمیں تھی واوی اور یائی, لفیف بھی 2 قسمیں تھی لفیف مفروق اور لفیف مقرون. یہ 7 اقسام. جی تو یہ کلمے کی تقسیم جو ہے نا یہ باعتبار مادے کے, حرف علت کے اور باعتبار معنی کے, یہ 3 تقسیمیں ہیں. یہ آپ نے اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے. اب جب میں آپ سے کوئی پوچھوں تو آپ نے مجھے جب صیغہ بتانا ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ وعدہ, مثال کے طور پر وعدہ کون سا صیغہ ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا وعدہ. وعدہ. ہاں جی, وعدکم اللہ یا وعد الذین, تو وعدہ صیغہ ہے. میں مجھے وعدہ کیا صیغہ ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں, آپ وہ تو بڑی لمبی, ابھی تو آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے نا. وہ پورا صیغہ جب بتائیں گے آپ تو آپ پورا بتائیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے, یہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس کا معنی کیا ہے. آپ ایک کا معنی کریں گے, اگر ایک ہے تو ایک والا معنی کریں گے. باب کون سا ہے, فعل یا فعلو, فعل یا فعلو, فعول یا فعلو, کون سا باب ہے, مجرد کا ہے, مزید فا ہے, ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے, یا مجرد ہے یا مزید فی ہے, یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے یا کیا ہے. ہاں جی, یہ 7 اقسام میں کون سا ہے, معموز ہے, مضاف ہے, مثال ہے, اجوف ہے, یہ کون سا ہے, یہ سارا بتائیں گے نا آپ. جب یہاں سے لے کر یہاں تک بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں ایک حرف وعدہ کا میں نے معنی بتایا. ہاں جی, جیسے ضربہ ہے, میں مثال دیتا ہوں. ضربہ اس کا معنی کیا ہے, زد آ یک مرد, اس ایک آدمی نے مارا. در زمانہ ماضی, یہ ماضی ہے یعنی پاس میں, مارا اس نے, کب اس نے مارا, ماضی کے زمانے میں. ہاں جی, صیغہ واحد مذکر غائب, یہ واحد ہے, تثنیہ اور جمع نہیں ہے, یہ مؤنث نہیں ہے, مذکر ہے, یہ مخاطب بھی نہیں ہے, متکلم بھی نہیں ہے, یہ غائب ہے, واحد مذکر غائب. فعل کون سا ہے, فعل ماضی معلوم ہے, مجہول نہیں ہے, فعل ماضی معلوم ہے. ہاں جی, پھر صحیح ہے, ہاں جی, نہ معموز ہے, نہ مضاف ہے, نہ اجوف ہے. صحیح اسباب کون سا ہے, فعل یفعلو ہے, فعل یفعلو نہیں, فاعل یفعلو نہیں, فاعل یفعلو نہیں, یہ فعل یفعلو ہے. یہ ایک ضربہ کا معنی ہے, یہ آپ ایسے بتائیں گے. جب کسی کا بھی میں پوچھوں گا تو آپ اتنا لمبا کر کے بتائیں گے, آپ پھر صحیح اس کا معنی بتا رہے ہیں ایک لفظ کا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ناغہ نہ کریں. ناغہ جب آپ کریں گے نا تو آپ بیہائنڈ رہ جائیں گے, پھر آپ کیچ نہیں کریں گے کہ وہ چیز کمی رہ جائے گی. تو اس لیے میں دوبارہ, اگر آپ لیٹ بھی آتے ہیں تو میں دوبارہ اس کو پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کنٹینیوسلی رہے اور آپ کو صحیح سمجھ آئے. صرف کے کم از کم جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو, اسی طرح ناف جو ہے وہ بھی اسی طرح کے علم ہے جو پیرالل چلتا ہے. اچھا, صرف ماں ہے, ناف باپ ہے, تو یہ پیرالل چلتے ہیں دونوں. اگر عربی کو سمجھ نہ ہو تو صرف اور ناف دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ صرف بیائی انشاءاللہ ہمیں یہ اس ویکنڈ پر ختم ہو جائے گی. ہاں جی, تو پھر اس کو ریوائز کریں گے, اس کے بعد پھر آگے صرف صغیر اس کی یاد کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا, صغیر, ٹھیک. جزاک اللہ.